جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیت صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیت صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے۔ اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلوا اس سے بار بار۔ جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے، جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا؟ زور سے بولو، کیا؟ سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو،
اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے، اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھیں جو پوچھتی تھیں کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے، اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے، میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں، آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں، زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی، زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، غریبوں کا، مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا۔ لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے، کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجئے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو۔ کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجئے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔ آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسے ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان
انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور ممبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے۔ جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمٹیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا، یا موبائل کے اندر سم کارڈ، موبائل میں سم کارڈ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب موبائل اور سم کارڈ دونوں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ جس جگہ چاہیں گے گفتگو کریں گے، جس جگہ چاہیں گے بات کریں گے۔ اب آپ کی بات ہوگی۔ یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے عمل صالح کا۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے بھائی کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح سے بٹھال دیجئے ان کو، بہت دیر سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے تو نکال دیجئے۔ تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا انعام، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخائیں ہیں۔ آپ ادھر کریے، وہ کمیٹی کے لوگ یا جو رضاکار ہیں وہ دیکھ لیں گے، یار ادھر ڈسٹرب نہ کریے۔ تو میرے بھائیوں ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ اب ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت، اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے۔ یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں نا ٹھیک سے رہو، میں 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے، یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ ہاں، 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، بہت سی چیزوں کو تو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں، چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا۔ فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے۔ فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی اور افضل برانچ، پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا۔ لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی، ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی۔ میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ۔ اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو